جس طرح تمہارے فوجی شراب پسند کرتے ہیں، ہم وہ فوج لے کر کے آئے ہیں، تمہاری شراب سے زیادہ ہم شہادت پسند کرتے ہیں۔ بس اس سے پہلے میں سارے مسلمانوں کو ایک بڑا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ یہ بیان ایسا بیان ہے جو کافی لمبا سفر کر کے یہ پہنچے ہیں، اور ایسا بھینکر بیان دے ڈالا کہ اس میں مسلمانوں کا سارا حل ہے۔ اور دو شخصیت ایسی ہے، جب بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا ہے، مدد تو بہت بڑی تعداد میں لوگ کرتے ہیں، لیکن دو شخصیت ایسی ہے، ایک اساس الدین ویسی اور ایک مفتی سلمان ازہری صاحب، جو جیل میں رہ کے آئے ہیں، جیل میں قیدی بن کر آئے ہیں، جیل میں کھٹ کے آئے ہیں اور ایک لمبا وقت گزار کے آئے ہیں۔ آئیے ان کے پورے بیان کو سنیے۔ آپ تھوڑے بیان کے سننے کے بعد چلے جاتے ہیں اور بات رہ جاتی ہے۔ ہم ان کو نہ دیکھیں، ان کے بیان کرنے کے انداز کو نہ دیکھیں، بلکہ ان کی بات کو دیکھیں کہ ان کی بات کتنے کام کی ہے، 100% کی ہے، جیسے کہتے ہیں نا 100 بات کی ایک بات۔ آئیے اس پوری کلپ کو سنیے، اس کے بعد احساس کریے کہ ہم کامیاب کیوں نہیں ہو رہے۔ امت مصطفیٰ ہو، تم کن کاموں میں مصروف ہو، یہ دیکھنے کی بات مجال نہیں ہوتی میرے عزیزوں۔ مسجد، مدرسہ، مزارات اولیاء، حضور کی ذات، قرآن اور اللہ کی ذات، یہ بہت بلند ہے۔ صرف تمہاری داڑھی کی طرف بھی انگلی اٹھانے کی کسی کی ہمت نہ ہوتی اگر تم سچے غلام ہوتے، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، تم سب سے زیادہ بلند رہو گے اگر تم سچے ایمان والے ہو۔ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ میرے عزیزو، یہاں سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہماری یہاں پر اتنے لمبے سفر کر کے آنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور میں یہ جانتا ہوں کہ لوگ سننا کم اور دیکھنا زیادہ چاہتے ہیں، اور اس کی وجہ بھی ہے کہ دنیا اپنے اپنے حساب کے مجرے کرنے والے سیلیبریٹیز کو دیکھتی ہے، تو یہ امت محمدیہ ہے، نبی کے قیدی کو دیکھنا چاہتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جیل سے چھوٹنے کے بعد آدمی چہرہ چھپا کے گھومتا ہے، ہوتا ایسی ہی ہے، جیل کاٹ کے آیا ہے، سزا کاٹ کے آیا ہے، لوگ اس کو دیکھ کر کے تانے مار رہے ہوتے ہیں اور وہ منہ چھپا کر گھوم رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہ قانون ہر جگہ فٹ نہیں ہوتا۔ وہ اور ہوتے ہیں جو چہرہ چھپا کے گھومتے ہیں، جو نبی کے نام پر جاتے ہیں، وہ یہاں بھی چہرہ اٹھا کے جیتے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت کے دن بھی چہرہ ان کا سرخرو رہے گا۔ اس لیے کہ اقبال نے بہت اچھی بات کہی، آبرو ما زنا میں مصطفیٰ است، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے وابستہ ہے۔ اور اللہ کریم قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کی ہے، رسول کی ہے، اور مومنین کے لیے ہے۔ ہم نے دیکھا ہے میرے عزیزو، جن لوگوں کو آج سیلیبریٹی کہا جاتا ہے یا پاورفل شخصیت کہا جاتا ہے، سیاست میں آنے کی وجہ سے یا پھر گلیمر کی دنیا میں آنے کی وجہ سے، ٹیلی ویژن کے اوپر آنے کی وجہ سے، ان کے حالات ایسے ہیں کہ جب تک جوانی ہے ان کی چاندنی ہے، اور جب تک ان کا شباب ہے وہ چمک رہے ہیں۔ جہاں چہرے پہ جھریاں پڑ گئی، نیا ہیرو آ جائے گا۔ دنیا ایک نیا ہیرو اپنا ڈھونڈ لیتی ہے، اور یہ دنیاوی حسن و جمال پر اترانے والوں کی زیادہ لائف نہیں ہوتی، وہ برقرار نہیں رہ سکتے، نہ ہی سیاست کی کرسی پر بیٹھ کر کے اقتدار جمانے والے، ہم نے ان کو بھی دیکھا ہے نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی کیا فرماتے ہیں؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ اس کی دو چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور جب یہ ایمان آ جائے تو میرے عزیزوں، یہ جو آندھیاں چل رہی، یہ جو طوفان آئے ہوئے ہیں، یہ رخ موڑ لیں گے۔ اس لیے کہ سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ اقبال نے کہا تھا، نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو،
سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. وہ مکہ کے رہنے والے، مدینہ طیبہ کی چٹائیوں پر بیٹھنے والے، ایک کھجور پر پورا دن اکتفا کرنے والے، پیوند لگے کپڑے پہننے والے، وہ رسول پاک کے غلام، لیکن نکلے تھے مکہ سے پیوند لگے کپڑے بغیر چپل کے. اس وقت کی 2 سپر پاور طاقتوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا. تخت روما کو الٹ دیا تھا، رومن ایمپائر اور پرشین ایمپائر، جن کو قیصر و کسریٰ کہا جاتا ہے، دونوں کو جھکنے پر مجبور کر دیا تھا. تاریخ کی یہ سچائیاں بتاتی. کون لوگ تھے وہ؟ خالد بن ولید، سیف اللہ المسلول، 4 لاکھ صلیبیوں کے سامنے مقابلے کے لیے کھڑے تھے. تو صلیبیوں کے بادشاہ نے کہا تھا کہ یہ عرب کے بدو یا عرب کے دیہاتی لوگ ہم سے لڑنے آئے جو رومن ایمپائر کے فوجی ہیں، اسلحے سے لیس ہیں، طاقت سے بھرپور ہیں. تو خالد بن ولید نے کیا کہا تھا جانتے ہو؟ آپ نے کہا تھا، رومیو، جس طرح تمہارے فوجی شراب پسند کرتے ہیں، ہم وہ فوج لے کر کے آئے ہیں، تمہاری شراب سے زیادہ ہم شہادت پسند کرتے ہیں. دوستو، ان کی گفتگو سے، ان کے بیان سے کیا احساس ہوا آپ کو؟ کیا بات نکل کر سامنے آپ کی آئی؟ آپ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھنا. میرے دوستو، متحد ہونے کی ضرورت ہے، متحد ہونے کی ضرورت ہے. منتشر ہونے سے بچنا ہے، اور یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ فلاں مسلک کے علماء ہیں، فلاں مسلک کے عالم دین ہیں، ان کی تو میں نہیں سنتا. آپ یہ دیکھیے، ان کے درد کو دیکھیے، ان کی طلب کو دیکھیے، ان کی فکر کو دیکھیے، آپ کو ضرور احساس ہوگا. آپ یہ نہ دیکھیے کہ یہ کس مسلک کے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت بھی یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کس مسلک کا عالم دین ہے، یہ کس مسلک کا مسلمان ہے. اللہ رب العزت قرآن حدیث کی دلیل میں، قرآن حدیث کی روشنی میں اگر کوئی زندگی گزار رہا ہے تو اللہ رب العزت کی اس پر نگاہ ہے. اور اللہ کے لیے جو آواز اٹھا رہا ہے، اس لیے کہ اللہ کی نگاہ کسی مسلک کے مسلمان پر نہیں ہوتی. اللہ کی نگاہ اللہ کے حکموں کے سامنے، باطل کے سامنے آواز اٹھانے والے پر ہوتی ہے. اس لیے کہ اللہ کی خوشی اور ناراضگی کسی مسلک والے مسلمان پر نہیں ہوتی، بلکہ اس شخص پر ہوتی ہے، اس مسلمان پر ہوتی ہے جو قرآن حدیث کی روشنی میں زندگی گزار رہا ہو اور حق کے لیے اپنے قدموں کو بڑھا رہا ہو اور لوگوں کو احساس دلا رہا ہو کہ اے مسلمانوں، یہ زندگی اصل نہیں ہے، یہ راستہ اصل نہیں ہے. آؤ آؤ، دیکھو حالات کا حل یہاں ہے، حالات کا حل یہاں ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ کے پیر میں چوٹ لگی ہوئی ہے، آپ کے پیر میں چوٹ لگی ہوئی ہے، سر پٹک پٹک کر علماء دین بتا رہے ہیں اور بہت سے مسلمان بھائی بھی بتا رہے ہیں کہ یہ حل نہیں ہے، یہ حل نہیں ہے، لیکن ہم اسی حل کے پیچھے پڑے. یہ دوسرے نمبر کا حل ہے. پہلے نمبر کا جو حل بتایا ہے وہ اپنے رب پر توکل ہے، اعمال کی پابندی ہے، نمازوں کی پابندی ہے. 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے منت اور سماجت ہے. لوگوں کو معاف کرنا ہے، لوگوں کی مصیبتوں میں کھڑے ہونا ہے، اور ایک مسلمان کے عیب کو چھپانا ہے، اور ایک پڑوسی کے حقوق کو ادا کرنا ہے. اب اس کے بعد پروٹیسٹ بھی ہے، پردرشن بھی ہے، اور سانسدی بھی لڑنا ہے، اور بہت بڑے بڑے ڈگری اور عہدے کی بات بھی کرنا ہے. لیکن فرسٹ نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اس لیے حالات کا حل یہاں ہے. پیر میں چوٹ لگی ہے اور مرہم اور دوا سر کے درد کی جائے اور یہاں پر مرہم لگایا جائے تو فائدہ کیسے ہوگا؟ زندگی ختم ہو جائے گی اور فائدہ نہیں ہو سکتا. اس مرض میں اور اضافہ ہوگا اسباب کے درجے میں. اس لیے لوٹ آؤ میرے مسلمان بھائیوں، جو علماء کرام کہہ رہے ہیں، مسلک پرستی چھوڑ کر ایک اور نیک بن جاؤ تاکہ ہماری طاقت مضبوط ہو جائے اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہو جائے. کمنٹ ضرور کرنا میرے محترم عزیزو. بڑی جد و جہد لگتی ہے ویڈیو کو تیار کرنے میں، کنٹینٹ ادھر سے ادھر نہ ہو جائے، کہیں ہمارے بھائی چھوڑ کر چلے نہ جائیں. السلام علیکم.